اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 شعبان کا دن ہے اور بدھ کا دن ہے۔ سب سے پہلے جو ضروری بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہر انسان اس دنیا کے اندر مشغول ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں ہو، اور جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہوں تو آ کر کہنے لگتے ہو کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے۔ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آ کر آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا ہے، چلو اس کی خیر خبر لیتے ہیں۔ رات کو حفاظت کا انتظام کیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی جو ہے وہ چولہے پر رکھی ہوئی ہے جس پر پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ چل رہی ہے۔ اس کے نیچے جو ہے اس نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ انہوں نے سلام کیا حضرت عمر فاروق نے اور قریب آنے کی اجازت لی۔ لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا، بھوک سے لاچار ہو کر یہ رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر ان کے دل کو بہلانے کے لیے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور یہ سو جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتا۔ حضرت عمر رونے لگا اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی، وہ ہمارے امیر بنے ہیں، وہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درم لیے اور اس بوری کو بھر کر فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں، میں اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصرار کیا تو فرمایا، قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو اٹھا لے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھے ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتا رہا حتیٰ کہ ہریرہ سب تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا اور سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوشی اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب
تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہی پاؤ گی۔ حضرت عمر اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھتا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھیں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کاف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھنے اور رونے کے کئی کی صف تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے رہے، آواز نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق کی کہانی۔ ناظرین، آج 8 شعبان کا جو دن ہے، بدھ کا دن ہے۔ آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صبح آج جمعرات کا چاند جو ہے وہ نظر آ جائے گا، اور صبح تہجد کے وقت اٹھ کر جن گھروں کے معاملات اچھے نہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، بچوں کے علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں، تو میرے اللہ کا صرف ایک اسم، جب تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، میرا رب آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ ایک بڑا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ جن لوگوں نے اس وظیفے کو کیا ہے، الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا احساس پیدا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو سنائی اس لیے ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ آپ کدھر ہیں اور حضرت عمر فاروق کی لائف کیسی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔